بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورۃ فاتحہ اسی طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآنی صورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم بھی کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں۔ اس سورۃ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، چوتھا اس وقت جب یہ سورت یعنی سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورت ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا اور آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم رب العالمین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو قرآن پاک میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ میں لکھی گئی ہے، اور نماز میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے اور اس سورت کا نام سورۃ شفا بھی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورۃ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں جو گھر میں ہی سورۃ فاتحہ اسی طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں اور اس کو پڑھتے رہیں جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سر اٹھا لے، اور جب آپ نے سورۃ فاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو مراد مانگنی ہے اس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مشکلات میں گر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کی یہ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر
آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں، آپ بھنور میں پھنس جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والے کو لازمی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں بلند مقام پاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے متعلق علامہ بن حکیم کا عمل بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ بن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ ہے جو پوری پڑھ لینی ہے، 7 مرتبہ پڑھیں اور پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دن میں 2 مرتبہ اگر آپ عمل کریں، آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ اگر آپ اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یہ طب نبوی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ حقوق العباد لازمی پورا کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی حقوق اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنایا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے نیچے کمنٹس میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔